لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے. تو یہودیوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا رب فقیر ہے جو اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں. سورۃ فاطر میں آتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. اللہ بندوں کو رزق دیتا ہے، وہ ان سے مانگتا نہیں ہے. یعنی جو وہ کہتا ہے خرچ کرو، وہ اس کو تو نہیں ملتا، وہ اس کی خاطر تم اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں واپس لوٹائے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر. یعنی اللہ کو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ تمہارے جیسے بندوں کے بھلے کے لیے خرچ کرتے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج تم دینے والے ہو، کل لینے والوں میں کھڑے ہو. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کبھی لینے والوں میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو جب اس کے پاس ہو دینے سے بخل نہیں کرنا چاہیے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. یعنی ظلام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ رتی برابر بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر انسان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا، کم نہیں دے گا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق سے کم دینا. اور اسی طرح جو اللہ پر الزام دھرتے ہیں پھر اپنے کیے کی پوری سزا پائیں گے، زیادہ نہیں. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے جسے آگ کھا لے. کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے، اور وہ نشانی بھی لائے جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. یہاں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے ایک آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا دے. حالانکہ پہلے نبیوں میں بہت سے ایسے نبی آئے تھے جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور صدقات وغیرہ کو کھا جاتی. یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی. اور اس کا یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی تو حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی تھی، تو اس کی بھی علامت یہی تھی کہ وہ آگ کھا گئی تھی. بہرحال آج ہمیں تو نہیں پتا چلتا کہ کیا قبول ہوا ہے اور کیا نہیں، ان لوگوں کو پتا چل جاتا تھا. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک اور بہانہ بنا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی نشانی پیش کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے ان نبیوں کی کیوں نہیں تصدیق کی جن کی دعا سے یہ قربانیاں جلتی رہیں. اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر انہوں نے ان پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں کیوں قتل کیا، یعنی جنہوں نے ان کی اس بات کو پورا کر دیا تھا، اور تم پھر وہی نشانی طلب کر رہے ہو جس نشانی کے آنے کے باوجود بھی تم مانے نہیں تھے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ
جاءوا بالبینات وبالزبر والکتاب المنیر. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے. بالبینات والزبر والکتاب المنیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے مطالبوں سے گھبرائے نہیں، اور اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ ان کا وتیرہ رہ چکا ہے، پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں جو کہ ان کے پاس بینات لے کر آئے. بینات سے مراد عقلی دلائل اور معجزات ہوتے ہیں. والزبر، زبر زبور کی جمع ہے، اس سے مراد چھوٹے صحیفے ہیں جن میں نیکی کی نصیحت، برائی سے روکنے اور حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی تھی. داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی قرآن میں اس کو بھی زبور کہا گیا ہے کیونکہ ان میں بھی ایسی ہی چیزیں لکھی ہوئی تھی. والکتاب المنیر، اور اس سے مراد بڑی کتاب ہے جس میں مسائل اور احکام اور باقی سب چیزیں بھی ہوں. یعنی ان کا وتیرہ رہا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے دلائل کو، نشانیوں، معجزات کو، صحیفوں کو، کتاب کو، احکام کو، ہر چیز کو جھٹلاتے رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے اجر پورے پورے دیے جاؤ گے. تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے سوا ساری مخلوق کو فنا ہے، چاہے انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، جانور ہوں، چیونٹیاں، چرند پرند، ہر نفس، ہر جاندار، ہر ذی روح کو موت آنی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر ایک جو زمین پہ ہے فنا ہو کر رہے گا، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے، اسے کبھی موت نہیں. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی پہلا ہے بلا ابتدا اور وہی آخر ہے بلا انتہا. تو ایک دن آئے گا جب سارے جن و انس ایک کے بعد ایک سب ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سارے فرشتے حاملین عرش بھی ایک دن موت کا شکار ہو جائیں گے، اور صرف دوام اللہ واحد قہاری کی ذات کو ہوگا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تمہاری یہ جو محنتیں ہیں، ان کے اجر، ان کی ویجز تمہیں قیامت کے دن پوری پوری دے دی جائے گی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وہ دن ہے اصل میں ہار جیت کا دن، یوم التغابن. خوش قسمت وہی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، کیونکہ کچھ اہل ایمان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے پہلے آگ میں جائیں گے. تو جو آگ سے بچا لیا گیا وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو اصل کامیاب وہ ہوا. یعنی خوش بخت وہی ہے جسے اپنے رب کی رضا میں موت آئے. تو دنیا کے ساز و سامان سے اور دنیا کی رونقوں سے اور دنیا کے مال و متاع سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کہتے فلاں بہت سکسیسفل ہے، فلاں کے بچے بھی ایسے، اس کا گھر ایسا، اس کی گاڑی ایسی، اس کا بزنس ایسا، اس کے سٹاکس اتنے، باقی اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ کامیابی کے معیار نہیں ہے. کامیابی اس کی کامیابی ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا. دنیا کا سامان تو دھوکے کا سامان ہے. کامیابی اصل میں جنت کے حصول میں ہے، اور انسان کو جنت حاصل کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. فمن زحزح عن النار، اور اسی طرح کون سا عمل چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنم سے انسان کو بچا لے، گرتے گرتے وہ بچ جائے. یعنی قیامت کے دن ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ جس عمل کو اس نے معمولی سمجھ کے کر دیا تھا وہی اس کے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا. عام طور پر ہم کن نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں چھوٹا سا صدقہ دینا ہو، یعنی ہمارے پاس زیادہ نہ ہو، تھوڑا ہو، تو ہم بازو کہتے چکراتے ہیں دیں یا نہ دیں، اس سے کسی کا کیا بن جائے گا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت چھوٹا اور کسی کے لیے بہت بڑا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی، اور جو کوئی کھجور کا ٹکڑا نہ پائے تو وہ لوگوں سے اچھی بات کر کے جہنم سے بچ جائے. پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا،
یہ بھی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو چلتے پھرتے دیکھا جس نے راستے میں سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. پھر اسی طرح پرندے کے گھونسلے برابر بھی مسجد بنانا جنت میں لے جانے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی، مطلب یہ کہ ایک اینٹ لگوا دی، اس کی حیثیت اتنی ہی تھی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جوڑا دینا، چاہے کپڑوں کا ہو، چاہے جوتے کا ہو، چاہے بکری کا ہو، چاہے کسی چیز کا، ایک نہیں 2 چیزیں دینا. فرمایا اس کو جنت کے ہر دروازے سے جنت کے خزانچی بلائیں گے اور کہیں گے ادھر آؤ. پھر اسی طرح جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور ویسے بھی دنیا میں بھی جب انسان پہ حالات تنگ ہو جائے اور اس کا دل گھبرا اٹھے تو یہ تسبیح کرنی چاہیے. اسی طرح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سے جنت میں درخت لگتے ہیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. پھر فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے. سبحان اللہ، تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اپنے سے پہلے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے. اس موقع پر اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ آزمائش تو ضرور آئے گی، تکلیف کے لیے خود کو تیار کر لو. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو پھر آخرت بھی خوب یاد آتی ہے تو اللہ کی ملاقات کی تیاری ہو جاتی ہے. جنگ احد کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہاں پھر عام مسلمانوں کو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ صرف مدینہ کے ان مسلمانوں پر ہی آزمائش نہیں آئی تھی، ایمان اور آزمائش کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جس کا بھی ایمان مضبوط ہوگا اس کا امتحان ضرور ہوگا. سورۃ انبیاء میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور نیک بندوں پر زیادہ آزمائش آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سعید آئے تو آپ بخار کی حالت میں تھے، آپ پہ چادر تھی. انہوں نے اپنا ہاتھ چادر پہ رکھا اور کہا اللہ کے رسول آپ کا بخار بہت سخت ہے. آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے، ہم پر آزمائش سخت ہوتی ہے، ہمیں اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء. کہا پھر کون؟ فرمایا علماء. کہا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ. ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جوئیں اس کو قتل کر دیتی ہیں، یعنی اس کی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ موت کا سبب بن جاتی ہے. ان میں سے کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا تو اسے ہی پہن لیتا ہے. اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پہ بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے کہ جو کچھ ملنے پر خوش ہو، کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کسی بھی مشکل وقت میں کہ یہ اللہ کی طرف سے، دنیا میں کسی بھی چیز کی محرومی جب انسان کو ستائے تو انسان سوچے شاید یہی چیز میرے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے کہ اللہ نے مجھے اس کے ذریعے آزمایا ہے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی کاروبار کی طرف سے، جاب کی طرف سے، کبھی دین کے راستے میں، کبھی جان کے اندر، صحت کے حوالے سے. تو جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. انسان اس میں اللہ کو زیادہ پکارنے لگتا ہے، اللہ سے دعائیں زیادہ کرتا ہے، اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے، دنیا سے زہد ہونے لگتا ہے. ورنہ جب ہر چیز ملتی چلی جاتی ہے تو دنیا سے محبت اور اٹریکشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو انسان کے دین کی حالت کے مطابق اس پر آزمائش آتی ہے، اور ایسی آتی ہے کہ پھر انسان زمین پہ ایسے چلتا ہے جیسے اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر
جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا، سب صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو انسان کو آزمائش پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنی رضا پہ راضی رکھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آزمائش اور امتحان انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں انسان کا دھیان بھی ادھر نہیں جاتا، ان پہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ کئی دفعہ ہمارے منہ سے ایسی بات نکل جاتی جو دوسرے کو ہرٹ کر جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اور نہ رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت زبان سے غلط بیانی ہو جاتی، کئی چیزیں بھول کے انسان غلط بات کر جاتا ہے، دین کے معاملے میں کئی کوتاہیاں کر جاتا ہے۔ تو اس طرح کے امتحان جو ہیں وہ انسان کی صفائی کا باعث بنتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر جو اذیت ناک بات ہے وہ کیا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور مشرکین کی طرف سے تم بہت تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، یعنی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوگا وہ سنتے ہی رہو گے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب کوئی اللہ کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمیں تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا، کسی آیت کا، کسی بات کا مذاق اڑائے تو روح کانپ جاتی ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی تکلیف دہ بات ہوتی۔ پھر اسی طرح کوئی کسی دین کے شعار کا مذاق اڑاتا ہے، مثلا قربانی کا یا حج کا یا نماز کا یا حجاب کا یا کسی اور چیز کا، تو اس پر بھی انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے انسان کنفرنٹ کر سکتا اور بعض جگہوں پہ کر نہیں سکتا۔ مثلا آپ یونیورسٹی میں ہے، پروفیسر کو مذاق اڑا رہا ہے تو آپ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ خود جلے کوڑھیں بیٹھ کے؟ بہت سی چیزوں کو آپ اس وقت اٹھ کے رد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو یہ اذیت والی باتیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی، صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی، اور بعد میں بھی اہل ایمان کے ساتھ یہ ہمیشہ ہی جاری رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، بت پرست اور مشرک یہودی سب بیٹھے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا وہاں، تو مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب مجلس پر سواری کا گرد پڑا تو عبداللہ نے اپنی چادر اپنے ناک پہ ڈال لی اور کہا ہمارے اوپر غبار نہیں اڑایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، اور آپ کے گدھے کی بو سے مجھے اذیت پہنچ رہی ہے۔ تو اس پر ایک انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کا گدھا تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی وہ جھگڑنے لگے اس سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور وہاں رک گئے، اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، قرآن کی تلاوت کی۔ تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا جو آپ کہتے ہو اگر حق ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو، تو جس کو سننا ہوگا وہ خود ہی آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس پر عبداللہ بن رواحہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہم اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہو گئے اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور مجلس کے اندر ایک فساد اور لڑائی کی نوبت ہو جاتی، لیکن یہ کہ آپ نے خاموش کرایا اور چل دیے۔ آپ سواری پہ بیٹھ کے سعد بن عبادہ کے پاس گئے، آپ نے ان سے فرمایا سعد تم نے سنا کہ ابو حباب نے آج کیا کہا، یعنی عبداللہ بن ابی نے؟ سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے درگزر کیجیے، اس کو معاف کر دیجیے، کیونکہ اس کو تاج پہنایا جانے والا تھا تو اب اس کے دل میں اس چیز کی جلن حسد ہے، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔